مسلسل دعا کرنا۔ جب ہم ایسے مشکل حالات سے گزرتے ہیں جو ہمارے قابو سے باہر ہوتے ہیں تو ہمیں خدا سے اس کی الہی مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ یہ اصول یسوع کی سنائی ہوئی ایک تمثیل سے لیا گیا ہے۔ اس میں ایک بیوہ کا ذکر ہے جس نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ اس کہانی کے خاص الفاظ ہیں۔ اس تمثیل کو درج کرنے کے پیچھے لوکا کا ایک خاص مقصد تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم یسوع کی اس تمثیل کو سنانے کی وجہ جان لیں۔ اب ہم یہ تمثیل کہنے کی وجہ پڑھیں گے۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی۔ یہ بہت واضح ہے، اس تمثیل کا تعلق دعا سے ہے۔ اس کا تعلق مسلسل دعا کرنے اور ہمت نہ ہارنے سے ہے۔ تمثیل یہ ہے، کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا۔ وہ ایک غیر ایماندار تھا، مکمل طور پر ملحد تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا۔ وہ غیر ایماندار قاضی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ اگرچہ میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا۔ اب غور کریں، ایسا کیوں ہوا؟ ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرے ناک میں دم کرے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کہا یہ میرے ناک میں دم کر رہی ہے، اس لیے جو یہ کہتی ہے میں اسے دے دوں گا۔ اور تمثیل بھی یہی ہے۔ یسوع نے یہ انہیں کیوں سنائی؟ اب اس تیسرے نقطے کو میں نے مقصد کا نام دیا ہے۔ اس کا تعلق اس کے وسیع معنی سے ہے۔ اب اس تمثیل کے معنی کیا ہیں؟ خداوند نے کہا، سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ یسوع یہاں پر یہ سکھا رہا تھا، مسلسل دعا کرتے رہو کیونکہ تمہارا آسمانی باپ تمہاری فکر کرتا ہے۔ وہ ایک بے انصاف قاضی نہیں ہے، وہ انصاف کا خدا ہے۔ اس اصول کی خوبصورتی نہمیہ کی زندگی میں دیکھی جا سکتی ہے اگر آپ نہمیہ کی کہانی کی طرف جائیں۔ اسے آپ بعد میں بائبل مقدس سے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اصول وہاں درج ہے۔ نہمیہ اسیری میں تھا، وہ ارتخشتہ بادشاہ کا ساقی تھا۔ اسے یروشلم سے پیغام ملا۔ وہ وہاں سے 500 میل کی دوری پر تھا کہ یہودی 70 سالہ غلامی سے نکل آئے ہیں۔ وہ ابھی تک اسیری میں تھا مگر کچھ لوگ واپس جا چکے تھے۔ اسرائیل کے دشمنوں نے یروشلم کی فصیل گرا دی تھی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلا دیے تھے۔ نہمیہ بہت اداس تھا مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر اس نے دعا کی تاکہ کسی بھی طرح وہ مدد کر سکے۔ خدا نے شاندار انداز میں اس کا جواب دیا، مگر ہمارے پاس اس سارے دعائیہ عمل کی شاندار کہانی موجود ہے۔ اس سے پہلے اس نے خدا کی عظمت کو تسلیم کیا، اور جب آپ مشکل حالات میں ہوں تو یہ بہترین فیصلہ ثابت ہوتا ہے، مگر ہمیں ہر وقت ایسا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دعا شروع کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ دیکھا جائے تو خداوند کی دعا بھی ایسے ہی شروع ہوتی ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ دوسرا نقطہ، نہمیہ نے خدا کو اس کے وعدے یاد دلائے، وہ وعدے جو اس نے اسرائیل کے گھرانے سے کیے۔ وہ اسیر تھا مگر اس نے اپنے اور اسرائیلی قوم کے گناہوں کا اقرار کیا۔ اس نے خدا کو اس کے وعدے یاد دلائے، اور اس عمل کے دوران تیسرا نقطہ یہ تھا کہ اس نے اپنے اور اسرائیل کے گھرانے کے گناہوں کا اقرار کیا۔ کیا آپ نے اس ترتیب پر غور کیا؟ چوتھا نقطہ، اس نے خدا سے بہت مخصوص درخواست کی۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ اگر آپ یہ کہانی پڑھیں تو جانیں گے کہ کیسے خدا نے اس کی مسلسل دعا کا جواب دیا۔ اس نے تقریباً 4 مہینے روزہ رکھا اور دعا کی اور خدا سے ان لوگوں کے لیے مدد مانگی، اور وہ مدد ایک حیران کن طریقے سے ارتخشتہ بادشاہ کے ذریعے ملی۔ یہ ایک زبردست واقعہ ہے۔ یہ دعا کرنے کا وہی انداز ہے جو دانییل نے بھی استعمال کیا۔ دانییل کے صحیفے کے 9ویں باب میں دیکھیں، وہ اس وقت اسیری میں تھا، اس نے بھی ایسے ہی دعا کی تھی، اور یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یسوع ہمیں کیا سکھانا چاہتا تھا۔ اس اصول کو اپنانے کے بارے میں سوچیں۔ ہم اپنی زندگی میں اس دعائیہ اصول پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ مستقل رہنے سے، اور خدا کے الہی اختیار کو اپنی زندگی میں کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی مشکل سوال ہے، اس کا جواب واقعی ایک معمہ ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے دعا پر تحقیق کی۔ میں نے دعا کے ذریعے خدا کے مہیا کرنے کی قوت کو ایک ناقابل بیان راز کے طور پر پیش کیا۔ میں آپ کو اس کے متعلق ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔
خدا صرف کائنات کا تخلیق کرنے والا نہیں ہے، وہ مسلسل اپنی تمام مخلوقات کو سنبھالتا اور چلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، دعا کے نتیجے میں خدا کی مہیا کرنے والی قوت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اگر خدا ہر چیز پر قادر ہے تو ہم دعا کیوں کریں؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں اپنی انسانی سوچ سے اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ کین بال اسے اناٹمی کہتا ہے۔ مجھے یہ لفظ بہت پسند ہے۔ اناٹمی کا تعلق ہمارے ذہن کی ان دو سچائیوں سے ہے جو قابل مصالحت ہیں، مگر خدا کی نظر میں وہ ناممکن نہیں ہے۔ وہ دونوں ہی سچ ہیں۔ اب ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم خدا کی الہی قوت اور اس کی دی ہوئی آزادی کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، اور نہ ہی ہم اپنی انسانی کوششوں کے جواب میں اس کی رائے جان سکتے ہیں، مگر ہم یہ جان سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ، خدا ایمانداروں کی محبت اور یگانگت سے کی ہوئی دعا کا جواب ضرور دیتا ہے۔ اس لیے یسوع نے یہ دعا کی تاکہ وہ شاگرد سب ایک ہوں، یعنی ہم باپ کے ساتھ ایک ہیں، اور میں تجھ میں ہوں اور وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ جب ہم سب ایک ہوں گے تو دنیا ایمان لائے گی کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ اگر آپ کلام مقدس پڑھیں تو آپ جانیں گے کہ خدا یگانگت کو پسند کرتا ہے۔ یسوع نے کہا، جہاں 2 یا 3 میرے نام میں جمع ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے سے ہر جگہ موجود نہیں ہے، مگر 2 یا 3 اس کے نام سے دعا میں جمع ہوتے ہیں، وہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ یہاں دعا کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھتے ہوئے عمل بھی کرنا ہے۔ ایک اور بات، خدا بنا کسی غرض کے کی ہوئی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ایک جگہ یعقوب یا شاید پطرس نے کہا، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو، تمہاری دعائیں بھی مطلبی ہیں۔ یہ بہت ہی واضح ہے۔ ہم سب کچھ تو نہیں سمجھ سکتے، مگر یہ ضرور سیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا وہی جواب دیتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ یہ بہت سخت بات لگتی ہے نا؟ مگر کلام مقدس ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ خدا وہی جواب دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ خدا ہماری ضرورت کا جواب اس لیے نہیں دیتا کیونکہ ہم دعا نہیں کرتے۔ یعقوب نے کہا، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ میں اس سے متفق ہوں۔ میں پوری طرح سے خدا کی الہی قدرت اور مہیا کرنے کی قوت کو تو نہیں جانتا، اور نہ ہی دعا کے بارے میں پوری طرح انسانی اور الہی سوچ جانتا ہوں، مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ تو اس واقعے سے ہم نے یہی سبق اخذ کیا کہ جب ہم ایسے مشکل حالات سے گزرتے ہیں جو ہمارے قابو سے باہر ہوتے ہیں تو ہمیں خدا سے اس کی الہی مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، خداوند اگر یہ تیری مرضی ہے اور اگر تو چاہتا ہے تو کر۔ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جن کا خدا نے وعدہ کیا ہے، وہ سب اس کی مرضی میں شامل ہیں۔ وہ سب کچھ جو خدا چاہتا ہے ہمارے پاس ہو، اس کی مرضی کا حصہ ہے۔ دعا کرنا اور جواب کے منتظر رہنا ہمیں خدا کے فضل کے تخت کے سامنے جانے کی آزادی دیتا ہے۔ اس بے انصاف قاضی نے بھی تو بیوہ کا انصاف کیا۔ ہمارا خدا تو انصاف کا خدا ہے جو ہم سب کی بہت فکر کرتا ہے۔